الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج کے درس میں، درس فقہ کی اس نشست میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ساتھ استنجا کیا جا سکتا ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے استنجا کرنے کی ممانعت ہے، جن سے ہم استنجا نہیں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن کے ساتھ استنجا کیا جا سکتا ہے وہ کپڑے کے حکم میں ہیں، یعنی کنکر، پتھر، پھٹا ہوا کپڑا، یہ سب ڈھیلے کے حکم میں ہیں، ان سے بھی استنجا کرنا بلا کراہت جو ہے وہ جائز ہے۔ دیوار سے بھی استنجا کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح دیوار ہو اس کے اوپر کوئی جا کر استنجا کر لے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ دیوار جو ہے کسی دوسرے شخص کی ملکیت نہ ہو بلکہ تمہاری اپنی دیوار ہو تو اس سے استنجا کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی دوسرے کی دیوار ہوگی تو اس کے ساتھ استنجا کرنا جو ہے یہ علماء کرام نے مکروہ قرار دیا ہے۔ اگر کسی نے استنجا کر لیا تو استنجا تو ہو جائے گا، لیکن کسی دوسری کی دیوار کے ساتھ استنجا کرنا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ پرائی دیوار سے استنجے کے ڈھیلے لینا یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ مکان اس کے کرائے میں بھی ہو، لیکن کرائے کی مکان کی دیوار کے ساتھ استنجا کر سکتا ہے لیکن ڈھیلے نہیں لے سکتا ہے۔ ہڈی اور کھانے اور گوبر اور پکی اینٹ اور ٹھکری اور شیشہ، کوئلہ اور جانور کے چارہ اور ایسی چیز سے جس کی قیمت ہو، اگرچہ ایک آدھ پیسہ ہی صحیح، ان چیزوں سے استنجا کرنا جو ہے علماء کرام نے مکروہ قرار دیا ہے۔ ایسی چیزوں سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ کاغذ سے استنجا کرنے کی ممانعت ہے، کاغذ کے ساتھ کوئی بھی بندہ استنجا نہ کرے، علماء کرام نے اس کو بھی مکروہ قرار دیا ہے۔ اگرچہ اس پر کچھ لکھا ہوا ہو، کچھ نہ بھی لکھا ہوا ہو، پھر بھی استنجا کرنا جو ہے یہ منع ہے۔ پھر اس میں یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اگرچہ اس کاغذ کے اوپر ابو جہل کا نام لکھا ہوا ہو یا کسی بھی کافر کا نام لکھا ہوا ہو، پھر بھی آپ اس کے ساتھ استنجا جو ہے نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ نام کسی کا بھی ہو، اگر اس کو لکھا جائے گا تو وہ حروف تہجی ہیں اور کسی کاغذ کے اوپر حروف تہجی ہوں تو اس کے ساتھ استنجا نہیں کیا جائے گا، اس کی ممانعت ہے۔ اور کاغذ خالی جو ہو اس کے اوپر بھی آپ استنجا اس کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ اگر کسی کا بایاں ہاتھ بیکار ہو گیا تو اسے داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا جائز ہے، کیونکہ اس کے لیے مجبوری ہے کہ اس کا ہاتھ دوسرا جو ہے وہ بایاں ہاتھ کام نہیں کرتا۔ آلہ کو داہنے ہاتھ سے چھونا یا داہنے ہاتھ میں ڈھیلا لے کر اس پر گزارنا، اس کو بھی علماء کرام نے مکروہ قرار دیا ہے۔ جس ڈھیلے سے ایک بار استنجا کر لیا اسے دوبارہ کام میں لانا یہ بھی مکروہ عمل ہے، مگر دوسری کروٹ اس کی صاف ہو تو اس سے آپ استنجا جو ہیں کر سکتے ہیں۔ یہ مختلف باتیں ہیں جو استنجا سے تعلق رکھتی ہیں جن کا ہم نے اس درس میں ذکر کیا۔ اللہ تعالی ہمیں فقہی مسائل کو سن کر سمجھ کر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔